السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں دوستو ملتانی حلوہ۔ تو یہ ملتانی حلوہ بنانا بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو آگے لازمی شیئر کرنا۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کڑاہی کو چولہے پر چلا لینا ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے 1 کپ گھی استعمال کرنا ہے۔ تو گھی کو تھوڑی دیر تک گرم ہونے دیں۔ جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے 1 کپ سوجی استعمال کرنی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جتنی مقدار ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے مطابق آپ کام کریں گے۔ یہ ٹرکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اگر یہ کام کرتے آپ اسی طرح کام کرتے رہے تو آپ کی ہر چیز پرفیکٹ بنے گی۔ تو اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے یہاں پر خشک دودھ، یہ بھی ہم نے 1 ہی کپ استعمال کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے 1 کپ چینی۔ تو چینی آپ حسب ضرورت یعنی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند آئے تو آپ چینی زیادہ استعمال کر لیں، اگر کم ہے تو کم استعمال کر لیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو گھی کے اندر اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ تو ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے جو سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کے چولہے کی آنچ بالکل ہلکی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کے اندر خشک دودھ استعمال کیا ہوا ہے۔ اگر چولہے کی آنچ تیز ہوگی تو جل سکتا ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد چمچ کو مسلسل چلاتے رہنا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بھی چمچ کو روکا تو یہ خشک دودھ نیچے لگ سکتا ہے، جس سے جلنے کی بدبو آ جاتی ہے۔ تو آپ نے چمچ کو مسلسل چلاتے رہنا ہے۔ کم از کم آپ نے یہ پروسیجر 20 سے 25 منٹ تک یعنی اس کی اچھی سے بنائی کرنی ہے، جب تک اس کا رنگ چینج نہیں ہو جاتا۔ دوستو یہ چھوٹی چھوٹی ٹرکس ہوتی ہیں، جو آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کی ہر چیز اچھی بنے گی۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ چمچ کو مسلسل چلاتے رہیں جیسے میں چلا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں اس چیز کو یہاں پہ تھوڑا سٹاپ کر دوں گا تو نیچے جلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پر سب سے جو اہم بات ہے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چولہے کی آنچ بالکل ہلکی رکھنی ہے۔ یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ حلوہ لے گا، کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم لے گا، تو اس سے ہے کہ آپ کی چیز اچھی بن جائے گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ چکا ہے دوستو۔ 20-25 منٹ بنائی کے بعد اس کا رنگ دیکھیں کتنا ہی پیارا آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں سے تھوڑا سا گھی بھی الگ ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ اسی طرح اگر مکس کرتے رہیں گے، چمچہ چلاتے رہیں گے تو ہر چیز اس کے اندر مکس ہوتی رہے گی۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ ہو سکتا ہے جل بھی جائے، اور اس کے آپ کو پتہ ہے کہ جلنے کے بعد جب کوئی چیز جل جائے تو اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دوستوں کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے آہستہ آہستہ کر کے دودھ ڈالنا ہے۔ آپ نے مسلسل ایک ہی طرح یعنی ایک ہی وقت آپ نے سارا دودھ نہیں استعمال کر دینا، آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر دودھ استعمال کرنا ہے، اور چمچ آپ نے مسلسل چلاتے رہنے ہیں۔ جب یہ تھوڑا سا ہو جائے ٹھیک تو آپ اس کے اندر پھر تھوڑا سا اور ایڈ کر دیں دودھ، اور جو بعد میں رہ جائے گا دودھ تو اس کے اندر آپ نے وہ سارا دودھ ایڈ کر دینا ہے۔ تو دودھ اس کے اندر میں نے ½ کلو استعمال کیا تھا۔ تو یہ حساب لگا لیں کہ 1 کپ میں نے لیا تھا۔ 1 کپ سوجی کا تھا، 1 کپ گھی، اور 1 کپ چینی، اور 1 کپ خشک دودھ تھا۔ تو اس حساب سے میں نے ½ کلو دودھ لیا تھا۔ اگر آپ اس کی مقدار بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی سی مقدار اس کی، جیسے آپ 2 کپ کریں گے تو دودھ بھی آپ کا 1 کلو یوز ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا ٹیکسچر آیا ہے اس چیز کا۔ جب یہ تھوڑا تھک ہو جائے، اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے آپ نے کہ یہ نیچے لگے نہیں، اور آنچ آپ نے مسلسل شروع سے آخر تک سیم یہی رکھنی ہے، لو۔ تو آپ دیکھیں یہ بالکل ہی تھک ہو چکا ہے، اور جب یہ اچھے سے چمچ سے لگے گا نہیں یعنی ڈیچکی سے وہ کڑاہی کے ساتھ چپکنا چھوڑ دے گا تو سمجھ لیں گا آپ کا حلوہ بالکل تیار ہے۔ تو اس میں ہیں 2-3 منٹ بھوننے میں، تو میں نے اس کے اندر کھوپڑا اور کشمش ایڈ کر دیا ہے۔ تو آپ اس کو کم از کم 2-3 منٹ کے لیے اور بھونیں، جب تک کہ یہ آپ کے پاس یہ گھی نہ چھوڑ دے۔ تو کم از کم 3-4 منٹ بھوننے کے بعد تو یہ دیکھیں دوستو یہ کتنا ہی پیارا رنگ آیا ہے اس حلوے کا، اور یہ گھی دیکھیں بالکل الگ ہو چکا ہے اس حلوے سے۔ تو اب اس میں آپ چاہیے تو دیکھیں ہم ڈش آؤٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا کلر آیا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لازمی لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔